بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور حضور والا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب تہہ دل سے آپ سبھی کا ویڈیو کے آغاز میں شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج کی ولاگ میں دو خبریں میں آپ کو دوں گا اور دونوں خبریں ایویشن کے حوالے سے ہیں۔ ایک خبر تو بڑی افسوسناک ہے، پائلٹ نے جہاز اڑایا اور اڑاتے ساتھ ہی اس کو دل کا بڑا سنگین دورہ پڑ گیا۔ اچھا، یہ پیسنجر پلین نہیں تھا، معذرت جناب، یہ پرائیویٹ پلین تھا۔ وہ اپنی وائف کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا کہ اچانک، اور وہ خود ہی جہاز اڑا رہا تھا، اچانک اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ پھر اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا آج میں آپ کو وہ ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ ایویشن کی تاریخ کا بڑا حیرت انگیز واقعہ اور دوسری اس سے بڑی خبر ہے، اور وہ ہمارے قومی ایئر لائن کے حوالے سے ہے۔ اور پچھلے ایک مہینے کے دوران ہماری قومی ایئر لائن کے حوالے سے متعدد خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں، اور جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا، تو جناب ہماری قومی ایئر لائن کہتی ہے نہیں جناب، ابھی ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں جب بھی میں ویزے کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں، انگلینڈ کا، کینیڈا کا، امریکہ کا، دبئی کا، یو اے ای کا یا پھر سعودی عرب کا کوئی بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں، تو انسٹاگرام پر لوگ مجھ سے بے تحاشا سوالات کرتے ہیں، ہمارے اوورسیز پاکستانی۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں تو بڑی آسانی سے ویزا مل گیا تھا، کیوں اب پاکستانیوں کو ویزا ملنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ قومی ایئر لائن مطلب آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ خود جاتے ہیں گھومنے کے لیے اسٹوڈنٹ بن کے یا ورک ویزے پر، وہ آپ ایک انڈیویجول حیثیت سے ہوتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں لیکن آپ انڈیویجول حیثیت سے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان نہیں بھیج رہا ہوتا۔ لیکن آپ جب قومی ایئر لائن یعنی قومی ادارے کے ورکر کی حیثیت سے سفر کر رہے ہوں تو آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب قومی ایئر لائن کا ایک کرو ممبر یہ طیارہ کراچی سے ٹورنٹو یعنی کینیڈا گیا، کینیڈا میں لینڈ کیا، کینیڈا میں لینڈ کرنے کے بعد اس کو واپس آنا تھا، یہ واپس آ بھی گیا، اور اس کے بعد جب دوبارہ یہ طیارہ پرواز بھر رہا تھا، تب اس کے بعد جب چیکنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ جناب کرو ممبر میں سے ایک ممبر تو غائب ہے۔ اب سب نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کہاں چلا گیا، یہ تو بھی کینیڈا گیا تھا، کیونکہ آبویسلی پی آئی اے کی یہ پرواز تھی PK 784 جو کہ پاکستان سے کینیڈا گئی تھی، ٹورنٹو میں اس نے لینڈ کیا تھا، ٹورنٹو سے یہ طیارہ واپس آیا تھا۔ کسی کو نہیں پتہ چلا کہ بھائی یہ بندہ کہاں چلا گیا، اور کسی نے وہاں سے آتے ہوئے چیک بھی نہیں کیا۔ جب یہاں سے یہ فلائٹ دوبارہ طیارے کے لیے پرواز کے لیے ریڈی ہوئی، تب کرو ممبرز چیک کیے گئے تو وہ نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ جناب اس کا نام ہے محسن رضا، یہ اسلام آباد کا رہائشی ہے، اور یہ ٹورنٹو میں جس ہوٹل کے اندر اس کو سٹے دیا گیا تھا قومی ایئر لائن کی طرف سے، کیونکہ قومی ایئر لائن جب لے کے جاتی ہے تو ایئر ہوسٹس ہو گئی، پائلٹ ہو گئے، کرو ممبرز ہو گئے، ان کو باقاعدہ سٹے کرایا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ سٹے ہوگا، اور یہ سب ایئر لائن برداشت کرتی ہے۔ وہاں سے یہ راتوں رات اٹھا اور راتوں رات فرار ہو گیا، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کہاں کا ہے، یعنی یہ وہاں پر جا کے سلپ ہو گیا۔ اب یہ وہاں پر جا کے کیا کرے گا؟ یہ وہاں پر جا کے یہ کرے گا کہ جناب یہ سیاسی پناہ کی درخواست ڈال۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کینیڈا کا ویزا نہیں مل پاتا ہے یا ملنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ جناب آج سے پہلے پچھلے 2 سال کے دوران 14 PIA کے کرو ممبرز آپ کہہ لیجیے، آپ ایئر ہوسٹس کہہ لیجیے، شاید پائلٹ بھی کہہ لیجیے، پائلٹ کا مجھے علم نہیں، لیکن کرو ممبرز اور ایئر ہوسٹس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تعداد، ٹوٹل تعداد 14 ممبران کی ہے جو کہ کینیڈا میں جا کے سلپ ہو گئے، غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلا کہ بھائی کدھر چلے، کچھ اس کا پتہ نہیں۔ اور یہ پہلی بار واقعہ نہیں ہوا، 14ویں بار یہ واقعہ ہوا ہے۔ جب یہ شروع میں واقعات ہونے لگے تو PIA کے انتظامیہ نے سوچا کہ بھائی اب کیا کریں یار، یہ کس طرح سے لوگوں کو روکیں کہ وہاں جا کے سلپ نہ ہو۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب اگر کوئی وہاں پہ جا کے سلپ ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے۔ اچھا، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا کہ بھائی جرم کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو دلوا دے، تو ایسا نہیں تھا۔ دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ جناب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ عمر رسیدہ مطلب ینگ ممبرز، ان میرڈ نہیں، عمر رسیدہ لوگوں کو 40 45 50 لوگوں کی عمر کے لوگوں کو بھرتی کریں گے اور ان کو لے کے جائیں گے۔ اب آپ سوچئے 50 سال کی ایک ایئر ہوسٹس اگر PIA کی پرواز میں سفر کریں گی یا آپ کو سرو کریں گی، اگر آپ طیارے کے اندر ہوں گے، تو آپ کا تشخص PIA کی ایئر لائن کا پوری دنیا کے اندر کیا جائے؟ یہ تجویز بھی مسترد کر دی گئی کہ جناب یہ اس تجویز کا بھی کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک ایئر ہوسٹس تھی جو وہاں پہ جا کے سلپ ہو گئی تھی۔ اب جناب کیا کیا جائے؟ پھر یہ کہا گیا کہ جناب اب جو بھی وہاں پر جائے گا اس کے پاسپورٹ کو منسوخ کر دیا جائے۔ مطلب یار سلام ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو
بھائی ایک بندہ وہاں پر جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے، سیاسی پناہ کی درخواست دیتا ہے، اس کے پاسپورٹ کی پھر ضرورت کیا اس کو؟ اس کا جب تک کیس چلتا رہے گا وہ کینیڈا میں رہتا رہے گا، جب اس کا کیس اپرووڈ ہو جائے گا تب اس کو وہاں کی سٹیزن شپ مل جائے گی، اس کو آپ کے پاسپورٹ کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہمارا تشخص بڑا برا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کے ویزے ملنا بڑا مشکل، کینیڈا کے ویزے ملنا مشکل، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، ان کے ویزے ملنا مشکل، جن کا باقاعدہ انٹرویو ہوتا ہے۔ کینیڈا کا تو خیر انٹرویو نہیں ہوتا ہے، ان کے ملنا مشکل۔ سب سے ایزی آپ کے ویزے ہوا کرتے تھے یو اے کے، دبئی کے، سعودی عرب کے، یہاں بھی آپ کے لیے مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ یو اے نے آفیشلی نہیں، ان آفیشل بینڈ کر دیا۔ اب آپ آفیشلی تو 30 شہر ہیں جن کو بینڈ کر دیا کہ آپ کو ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ وہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، نہیں دیکھی تو میری ٹائم لائن پہ جا کے آپ دیکھ لیجیے گا کہ کون کون سے شہر ہیں۔ انہوں نے ان شہروں کو لسٹ کر لیا کہ اگر یہاں کا رہائشی ہوگا تو آپ کے لیے ہمارے پاس ویزا نہیں ہے، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے پڑھنے کے لیے، وہ آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہوں، چاہے آپ کام کرنے کے لیے، آپ کو ویزا جاری نہیں کیا جائے۔ یہ دبئی نے باضابطہ طور پر بنا دیا۔ اب دوسری بات، سعودی عرب نے عمرے کے ویزے کے لیے مشکلات کریٹ کر دی ہیں، کیونکہ وہاں پر جاتے ہوئے، ابھی میں نے آپ کو کل ایک ویڈیو بتایا تھا کہ جناب 2 خواتین کو پکڑا گیا۔ ان خواتین کو جب چیک کیا گیا ایئرپورٹ پہ، ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا عمرے پر جا رہی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جناب، کچھ ریال تو ہوں گے آپ کے پاس؟ بیگ چیک کیا گیا، تلاشی لی گئی، ایک بھی ریال نہیں۔ ایک خاتون جو عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہی ہیں، ان کے پاس ایک ریال بھی نہیں۔ کیسا پریکٹیکلی پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا 2022 میں سعودی عرب گیا تھا، اور وہاں جا کے وہ سلپ ہو گیا، اور وہ وہاں پر بھکاری بن چکا ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور اسی نے ان کو مشورہ دیا آپ بھی یہاں پر آ جاؤ، یہاں بیٹھ کے بھیک مانگیں گے۔ کسی نے اگر فرض کریں 10 لوگ بھی 5-5 ریال، 10-10 ریال دے دیتے ہیں، 5 ریال بھی دے دیتے ہیں، اپنا تو گزارا بڑا بہترین ہو جائے گا۔ اتنے تو پاکستان میں نہیں ملیں گے آپ کو پیسے۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ویزا ملنے میں پوری دنیا کے اندر اب مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اب اس بارے میں آپ کی جو رائے ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا، بڑا دلچسپ، بڑا حیرت انگیز واقعہ ہو، یہ واقعہ امریکہ کا ہے۔ امریکہ میں ایک پرائیویٹ پلین پرواز کے لیے تیار ہوتا ہے، میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں پرائیویٹ پلین پہ، اب یہ جا رہے ہوتے ہیں، 55 سال کا شوہر ہوتا ہے۔ اچانک جیسی طیارہ اڑان بھرتا ہے، دل کا دورہ شوہر کو پڑ جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے، بیوی جس نے کبھی زندگی میں پلین اڑایا نہیں، وہ پلین کے اندر اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور شوہر جو ہے وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ اب وہ ایویشن سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کرتی ہے، ایویشن سے کہتی ہے جناب یہ ایمرجنسی ہمارے ساتھ ہو گئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے آپ ان کو فرسٹ ایڈ دیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو پلین اتارنا۔ وہ اس کو فرسٹ ایڈ بھی دیتی ہیں ان کی بیگم، اور سلام ہے ان کی بیگم کو کہ ایویشن کی مدد سے وہ پلین کو کامیابی کے ساتھ زمین پر اتار دی۔ ویسے تو یہ ہنگامی لینڈنگ ہوتی ہے، لیکن کامیابی کے ساتھ اتار دیتی ہیں۔ اس کے بعد ان کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، اور ان کی جان بھی بچ گئی۔ یہ بڑا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا۔